اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم المسألة الحادية عشر لو أدى دينا وعين به رهنا بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه فذاك هو المتعين۔ آج گفتگو ہماری اس حوالے سے ہے کہ اگر راہن نے مرتہن سے، چونکہ قرض لینے والا راہن ہوتا ہے، دینے والا مرتہن، راہن نے مرتہن سے کئی قرض لیے ہیں، ایک قرض نہیں بلکہ کئی قرض لیے، مثال طور پر جنوری میں بھی ایک قرضہ لیا، اس کے مقابلے میں رہن رکھ دیا، ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد پھر ضرورت پڑی تو بہت کلوز فرینڈ تھا، پھر آ کے جو کہ اس سے اور قرض لیا اور جو ہے وہ رہن رکھا، تو مطلب کئی طرح کے کئی قرض لیے اور اس کے مقابلے میں کئی کیا ہے رہن رکھا، جی متعدد قرض متعدد رہن، ٹھیک ہے۔ اور جب دینے کی باری آئی، سنیے گا، جب دینے کی باری آئی تو ایک قرض کو ادا کیا اور کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہم نے قرض آپ کو دیا ہے، وہ جو جنوری کے مہینے میں آپ سے قرض دیا تھا اس کو ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو کہہ رہے ہیں جب یہ ادا کر دیا اس نے، باقاعدہ معین کر دیا، تو فذاک هو المعین، تو بس جو کہہ دیا کہ ہاں جنوری والا قرض ادا کر رہا ہوں، تو جنوری والا قرض ادا کرے گا اور جنوری میں جو چیز رہن پہ رکھی تھی اس کو اٹھا کر لے کے چلا جائے گا، بات ختم ہو گئی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، سنیے گا، کہ متعدد قرض ہیں اور متعدد رہن بھی رکھے ہوئے وہ، ٹھیک ہے، مگر وہ جو قرضہ دیا، قرض جو لوٹایا اس نے کیا کیا، فَإِنْ أَطْلَقَ، ٹھیک ہے، کیا کیا اس نے، مطلب معین نہیں کیا، وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے جنوری والا قرضہ ادا کیا ہے، یہاں پہ نہیں، بس قرضہ ادا کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی خاص کو، یعنی جنوری والا مارچ والا کون سا ہے معین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف ہو گیا دونوں میں، مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر تم نے جو ہے وہ ہمیں جنوری والا قرضہ ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، راہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے مارچ والا قرض ادا کیا ہے، مثال پر رہن میں فرق تھا، کوئی ایسی تھوڑی قیمتی ہے تو اس کو چاہ رہا تھا کہ جلدی چھڑوا لیں، واضح، جو قیمتی تھی مرتہن چاہ رہا تھا کہ وہ بھی میرے پاس رہے، مثال کے طور پر، یہ جو بڑا قرض تھا اس کو چاہ رہا تھا کہ مطلب میرے پاس رہے، چھوٹے والے قرض کی ادا کی، اس طرح کا کوئی اختلاف ہوا۔ اختلاف اس بات پہ ہوا بہرحال کہ وہ کہہ رہا ہے، راہن کہہ رہا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر جنوری والا ادا کیا، اور مرتہن کہہ رہا ہے کہ تم نے مارچ والا ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے معین بھی نہیں کیا تھا دیتے وقت، تو کیا کریں گے، تو کہیں گے کہ فتحالف الراہن، تو اس وقت کیا کریں گے، راہن کو قسم کھلوایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی بات جو ہے ثابت ہو جائے گی۔ کہا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ مسئلہ دراصل یہاں پر قصد پہ پلٹتا ہے، ارادے پہ اوپر، اور قصد جو ہے وہ کیا ہے، یہ کس کا کام ہے، ابراہیم کا کام ہے، چونکہ اس نے قصد کیا، وہ بہتر جانتا ہے نا اپنے دل کا حال، ہاں اپنے دل کا حال، اپنے ارادے کو، اپنے قصد کو سامنے والا بہتر جانتا ہے، جو قصد کر رہا ہے، جو ادا کر رہا ہے، تو راہن چونکہ ادا کرنے والا ہے تو وہ بہتر جان رہا ہے کہ میں نے جنوری والا ادا کیا ہے یا مارچ کے والے کو ادا کیا ہے، پتہ ہے، چونکہ وہ اپنے قصد سے زیادہ آگاہ ہے، اس وجہ سے وہ قسم کھائے گا اور اس کی بات ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اب یہاں پر کسی نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا مختصر سا اعتراض، کہہ رہے کہ بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان اپنے آپ سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، اور یہ دینے کے وقت کون سے قرض کی ادائیگی کا قصد کیا ہے، یہ کون جانتا آگاہ ہے، اس سے راہن آگاہ ہے، لہٰذا راہن جو ہے کیا ہے وہ قسم کھائے گا، اس کی بات ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سامنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ جب قصد ہی وجہ ہے، قصد کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ راہن قسم کھائے گا، اس کی بات ثابت ہو جائے گی، پھر قسم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یوں ہی پوچھ لیجئے اس سے، سمجھ رہے ہیں، آپ یوں ہی راہن سے پوچھ لیجئے، جو کہ قصد اس کا کام ہے، مرتہن تو کسی بھی صورتحال سے آپ مثال طور بھائی آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی یہاں درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کیا سوچ رہے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن انسان دوسرے کے ارادے سے واقف نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ جب ارادے ہی کی بات ہے، قصد ہی کی بات ہے، تو پھر راہن کو قسم کس بات کی کھلوا رہے ہیں؟ مرتہن تو کبھی اس کے ارادے سے واقف نہیں ہے، تو بس یوں ہی وہ ادعا کر دے، دعویٰ کر دے کہ ہاں یہ بات میں نے جنوری والا دیا، بس وہی ثابت ہو جائے، قسم کی کیا ضرورت ہے اس کی، بات ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم راہن سے قسم کیوں کھلوا رہے ہیں، جبکہ قصد کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے قصد سے مرتہن آگاہ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی اور دوسرا آگاہ نہیں ہوتا ہے، یا تو اس کی ذات خود آگاہ یا خدا جانتا ہے، پھر اس کو قسم کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جی ہاں، قسم کی ضرورت اس تاکہ ایک طرح کا جو وہم پیدا ہو جاتا ہے مرتہن کے ذہن میں، وہ دور ہو جائے۔ وہ کیسا وہم؟ وہ اس لیے
کہ چونکہ جب ان دونوں نے آپس میں معاملہ کیا ہے نا، اس نے قرض دیا ہے، اس نے قرض لیا ہے، ہمیشہ ملتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے، سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی راہن نے قرض دیتے وقت جو ہے وہ یہ اقرار کیا ہو کہ میں تمہیں مارچ والا جو ہے وہ قرض لوٹا رہا ہوں، اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں جنوری والا دیے ہوں. تو ہو سکتا ہے کبھی اس نے مرتہن کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہو اور اب وہ مرتہن کو جھٹلا رہا ہے، یا اب وہ بھول گیا ہے اس بات کو کہہ کر. تو اس وجہ سے اس وہم کو دور کرنے کے لیے، تاکہ مرتہن کا دل بھی صاف ہو جائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ راہن کی بات صرف کہنے سے ثابت نہیں ہوگی، اس کو ساتھ ساتھ قسم بھی کھانا ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. جی ایک اور بات بہت آسان ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، قصد والی بات، کہ قصد چونکہ اس کا کام ہے لہٰذا راہن قسم کھائے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر اختلاف، ولو تخالفا فی التلفظ، اگر ان دونوں میں اختلاف، اب تک کیا تھا دیکھیے، اب تک تلفظ، اب تک اختلاف قصد میں تھا کہ کون سے جنوری والا ارادہ کیا تھا، جنوری کی نیت سے دیا تھا اس کو، یا مارچ کی نیت سے قرض لوٹایا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تلفظ میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں، یہ سامنے مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مارچ کا تلفظ کیا ہے، مارچ کہا ہے اور مارچ کہہ کر ہمیں قرضہ واپس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ راہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے جنوری کہا ہے اور جنوری کہہ کر تمہیں قرضہ واپس کیا ہے. تلفظ میں، الفاظ میں فرق ان دونوں کے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک خلاصہ کلام کہہ دوں، ان تمام معاملوں میں ابھی جتنے ہم تصور کرنے والے ہیں، سب میں راہن قسم کھائے گا اور اس کی بات ثابت ہو جائے گی. یعنی خلاصے مطلب، اب چاہے جو بھی آپ مسئلہ فرض کرتے رہیے، سب میں حکم کیا ہے؟ راہن قسم کھائے گا اور اس کی بات ثابت ہوگی. سنیے گا، اب یہاں پر پہلے تھا قصد میں اختلاف، اب یہاں پر الفاظ میں اختلاف کہ جنوری کہا ہے یا مارچ کہا ہے. مرتہن کہہ رہا مارچ کہا ہے، یہ کہہ رہا جنوری کہا ہے. تو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے کہ دراصل یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قسم کھائے گا، اس پر ثابت ہو جائے گی. کہا کیوں؟ اور کہنے کہ یہ مسئلہ کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے. سنیے گا، یہ الفاظ میں اختلاف کوئی الگ ہٹ کر مسئلہ نہیں ہے قصد کے اختلاف سے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کا اختلاف دراصل راجع ہے، پلٹ رہا ہے کس کے؟ قصد کے اختلاف کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو قصد کرتا ہے وہی بولتا ہے. تو دراصل الفاظ میں اختلاف یہ قصد کا اختلاف ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی، تو یہاں پر بھی جس طریقے سے ہم نے پہلے کہا کہ راہن قسم کھائے گا اس کی بات ثابت ہے، الفاظ میں بھی راہن قسم کھائے گا اس کی بات ثابت ہو جائے گی. جی، یہ اختلاف کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ؟ نہیں، اعتراض نہیں اس میں. اب سنیے، یہ بھی مطلب آسان مسئلہ ہے، بات واضح ہو جائے گی. وہ یہ کہ ابھی اچھا حکم اس کا بھی دیکھیے، وقضا لو، وقضا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی کہ وقضا، یعنی ہاں قسم کھائے گا کون؟ راہن، اور اس کی بات ثابت ہو جائے گی. 3 مسئلے بیان کیے اور سب میں قسم راہن کو کھانا، اس کے بعد ثابت ہو جائے گی. اب یہاں پر کیا ہے؟ اب تک ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ متعدد دیون تھے، متعدد قرض نے لیا تھا، اور ان ہر قرض کے عوض میں اس نے کیا کیا تھا؟ رہن رکھا تھا. ٹھیک ہے، اگر راہن نے متعدد قرض لیے ہیں مگر ان میں سے ایک قرض مثلا ایسا ہے کہ جس کے مقابلے میں رہن رکھا ہے، اور ایک قرض ایسا ہے کہ جو خالی عن الرہن ہے، یعنی وہ سمجھ لیجیے بس یوں ہی قرض لیا ہے، یعنی وہ رہن نہیں ہے، وہ قرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے، یعنی مرتہن نے گویا کہ 2 قرض دیے، ایک قرض رہن کے بدلے میں اور ایک قرض جو ہے یوں ہی. اب سنیے، اب اختلاف ہو گیا دونوں میں. راہن نے جب قرض لوٹایا تو اختلاف ہو گیا. راہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں وہ قرض ادا کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں رہن رکھا تھا. ٹھیک ہے، رہن رکھا تھا، تاکہ فائدہ کیا ہوگا اس کو کہ بھائی جو چیز رہن پہ رکھے وہ اپنا لے لے، رہن چھڑوا لے. مرتہن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، تم نے جو قرض جو لوٹایا ہمیں، وہ ایسا قرض تھا جو خالی عن رہن تھا. مطلب کیا ہے؟ تاکہ رہن اس کے پاس گروی اپنے ہاتھ پر باقی رہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو کیا حکم ہے؟ ہاں، تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یہاں پر بھی یہ راہن جو ہے وہ قسم کھائے گا اور اس کی بات جو ہے وہ ثابت ہوئے گی. ہاں، اچھا، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس سے پہلے راضی نہیں ہے. نہیں، مرتہن کو بیچارہ مجال لینا چاہیے، ہمیشہ راہن قسم کھا کے. نہیں، اس کا دیکھیے ہر ایک پہ دلیل دے رہے ہیں نا. کیوں؟ دیکھیے یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی مسئلہ کیا ہے؟ دراصل یہ اختلاف پڑ رہا ہے وہ ایک قصد کے اوپر، کہ جو انسان ادا کر رہا ہے نا وہ زیادہ اس بات سے آگاہ ہے کہ میں یہ جو قرض لوٹا رہا ہوں اس کے مقابلے میں رہن چھڑواؤں گا یا رہن نہیں چھڑواؤں گا. تو ان سارے امور میں جو فعل ہے وہ سب راہن کا ہے، اور ہر انسان اپنے فعل سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے. بس اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر راہن کے قول کو جو ہے ہم محل یمین مقدم کریں گے. ٹھیک ہے، بات واضح انشاءاللہ. بلکہ ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، اس سے بات شاید زیادہ واضح ہو،
کیا کہہ رہے ہیں کہ لأن الاختلاف یرجع الی قصدہ الی قصد الراہن، اسی کہ یہ سارے اختلاف کس بات پہ پلٹتے ہیں؟ قصد راہن کی طرف. ٹھیک ہے، اور سنیے گا جملہ سنیے، الذی لا یعلم الا من قبلہ، اور جو قصد ہوتا ہے انسان کا وہ صرف انسان ہی کی طرف سے واضح ہو سکتا ہے. آپ کیا کس قصد سے کس امر کو انجام دے رہے ہیں اس کو سوائے آپ کے کوئی اور نہیں جان سکتا. تو اس وجہ سے چونکہ قصد کرنے والے آپ ہیں لہذا قسم بھی آپ کھائیے گا اور بات آپ کی ہی ثابت ہوگی، ورنہ آپ کا قصد ہے اور حکم ہم لگائیں تو یہاں پر یہ بات ہو جائے گی کہ انسان دوسرے کے قصد سے آگاہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال مسئلہ ہے ہادی اشر ختم ہو گیا. اس کو دیکھیے، لو ادى دینا، عبارت دیکھیے گا کہ مطلب جو بات کہی ہے وہ اس پہ صادق ہو رہی ہے نہیں. کہنے لو ادى دینا وعین به رہنا، ٹھیک ہے، کہ اگر لو ادى، اب یہاں پہ ادى کا فاعل کون ہے؟ راہن. احسنتم، لو ادى الراہن دینا، ٹھیک ہے، اگر یعنی راہن نے دین کو ادا کیا، یعنی کیا مطلب یعنی واپس کیا، لوٹایا، ٹھیک ہے، وعین به رہنا، اور اس کے مقابلے میں کیا کیا اس نے؟ معین کر دیا کہ یہ رہن ہے. کیا مطلب؟ بأن کان علیہ دیون وعلی کل واحد رہن خاص، اور یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے پاس بہت سارے قروض ہیں، متعدد دیون کہہ رہے ہیں جمع، یعنی اس نے کئی قرض جو ہے وہ مرتہن سے لیے ہیں، ٹھیک ہے. وعلی کل واحد رہن خاص، اور ہر ایک قرض کے مقابلے میں کیا یہاں پر اس نے رہن بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے. فقصد بالمؤدى عہد الدیون بخصوصی، لیکن کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ جنوری میں بھی قرض لیا اس کے مقابلے میں رہن، فروری میں قرض لیا اس کے مقابلے میں رہن، مارچ میں قرض لیا اس کے مقابلے میں رہن. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرض وہ کیا، لوٹایا. فقصد بالمؤدى، اور جو چیز ادا کیا ہے قرض کو لوٹا کے اس سے قصد کر لیا کیا کہ عہد الدیون بخصوصی، کہہ دیا بھائی کہ دیکھو میں نے جو قرض تمہیں لوٹایا یہ جنوری والا ہے، تو جنوری میں جو تم نے ہم نے رہن پہ رکھا ہے وہ چیز میری واپس کرو. تو کہہ رہے ہیں لیفو کرنا تاکہ کیا کرے، وہ جو خاص دین ہے اس کے مقابلے میں جو رہن ہے اس کو آزاد کرا لے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں فضا کا هو المعین، تو جو اس نے کہا کہ بھائی میں نے جنوری والا قرضہ لوٹایا ہے تو جنوری میں جو رہن رکھا تھا وہ چیز اس سے آزاد ہو جائے گی، اور یہی معین ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لأن مرجع التعین الی قصد المؤدی، اس لیے کہ یہاں پر مؤدی، اس لیے کہ یہاں پر مرجع جو ہے کیا ہے، دراصل بات کس کی ثابت ہوگی کہ قصد المؤدی، جس نے ادا کیا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ بھائی میں نے کس قصد سے اس کو دے رہا ہوں، لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ جنوری کا دیا ہے تو ہم نے جنوری کا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ان اطلق، تو یہاں پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے چونکہ دینے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جنوری والا دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. وہ ان اطلق، دیکھیے یہ اطلقہ کس کے مقابلے میں ہے، یہ اس معین کے مقابلے میں. وہاں پر کیا تھا، وہ ان عینا، معین کر دیا تھا، ہاں وہاں معین کر دیا تھا کہ جنوری والا دے رہا ہوں. یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، قرض تو لوٹایا مگر قرض لوٹانے میں اس نے یہ نہیں کہا، دیکھیے وہاں پہ معین کر دیا تھا جنوری والا دے رہا ہوں، یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ جنوری والا ادا کر رہا ہوں، فروری والا، مارچ والا نہیں. اب حالانکہ 3 قرض اس نے دیا ہے، بس اس نے واپس کر دیا لے کے. وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدُهَا لَفْظًا، اور ان میں سے کسی ایک کا نام جو اس نے لفظاً نہیں لیا کہ جنوری والا دے رہا یا فروری یا مارچ، ٹھیک ہے. لیکن قصدہ، مگر کیا اس نے اپنے دل میں قصد کر لیا کہ کون سا دے رہا ہوں، لیکن تلفظ یہاں پہ نہیں کیا، اور وہاں پہ تلفظ کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، سامنے والے کہہ دیا تھا. اب سنیے گا، فَتَخَالَفَا بِالْقَصْدِ یا فِي الْقَصْدِ، پھر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، راہن اور مرتہن میں، کس حوالے سے؟ قصد کے اعتبار سے. سنیے گا، قصد یعنی تلفظ کے اعتبار سے نہیں اختلاف ہوا، قصد میں اختلاف ہو گیا. یعنی کیا مطلب، یہی قصد کا اختلاف، یعنی کیا، فَدَّعَا كُلٌّ مِّنْهُمَا قصد الدافع دین غیر الآخر، یعنی کیا ان دونوں میں سے ہر ایک نے جو دعویٰ کیا وہ ایک دوسرے کے قصد سے مختلف تھا، یعنی قصد مختلف تھا. فَدَّعَا كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے دونوں نے دعویٰ کیا، راہن نے بھی دعویٰ کیا، مرتہن نے بھی دعویٰ کیا، لیکن کیا، قصد الدافع دینا غیر الآخر، جو دافع ہے مرتہن نے کہا، مثال کے طور پر مرتہن نے کہا کہ اس نے فروری والا واپس کیا ہے، قرض ادا کیا ہے، اور یہ راہن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے جنوری والا ادا کیا ہے. تو دونوں میں اختلاف ہو گیا قصد کے اعتبار سے. تو کہہ رہے کہ حلف الدافع علی ما ادعى قصدہ، تو یہاں پر کیا کریں گے، یہ جو دافع ہے، راہن ہے، وہ کیا کرے گا، وہ قسم کھائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس نے کس قصد سے، یعنی جنوری والا قصد کیا تھا دیتے وقت یا فروری والا. لأن، سنیے گا، لأن الاعتبار بقصدہ، اس لیے کہ یہاں پر جو اعتبار ہے، جو چیز معتبر ہے وہ قصد دافع ہے، قصد راہن ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ، اور وہ اپنے قصد سے، وہ اپنے ارادے سے زیادہ آگاہ ہے. آتا ہے انشاءاللہ.
چونکہ آپ یہاں پر سوال اس کے فعل کے متعلق کر رہے ہیں، تو وہ کس قصد سے اس نے اس فعل کو انجام دیا ہے وہ زیادہ آگاہ ہے. بات واضح ہے؟ اب یہاں پر وہی اشکال مقدر کا جواب گویا کہ وَإِنَّ مُحْتِیجَ إِلَى الْيَمِينِ مَا أَنَّ مَرْجَعُ النِّزَاعِ إِلَى قَصْدِ الدَّافِعِ. دیکھیے کہہ رہے کہ اور ہم جو ہے وہ کیا ہے محتاج ہوئے کس بات کے، یعنی ضرورت پڑی اس کے قسم کھانے کی راہن کے، جبکہ سنیے گا مَا أَنَّ مَرْجَعُ النِّزَاعِ إِلَى قَصْدِ، جبکہ نزاع جو مطلب اختلاف ہے وہ کس کے قصد میں ہے؟ دافع راہن کے قصد میں ہے. تو گویا کہ مطلب اس کو اشکال یعنی کی شکل بنائیے کہ بھائی جب قصد دافع کے متعلق اختلاف ہے، ٹھیک ہے، راہن کے قصد کے متعلق اختلاف ہے، اور انسان آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے قصد سے زیادہ آگاہ اور جو ہے وہ آشنا ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر آپ اس کو قسم کیوں کھلوا رہے ہیں؟ بس وہ اس سے پوچھ لیجئے کہ تم نے کون سی نیت سے ادا کیا تھا، اس نے کہہ دیا جنوری کے بعد، ختم ہو گئی. اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے تو بس وہ کہہ دے جنوری، تو جنوری کافی ہے، قسم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہنا ہوگا اِنَّ مُحْتِیجَ إِلَى الْيَمِينِ، یمین کی ضرورت پڑی، قسم کھلوانے کی اس کو ضرورت پڑی دافع کو، کیوں؟ وَدَعْوَى الْغَرِيمِ الْعِلْمِ بِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ. ہاں اب یہاں پہ یعنی اعتراض مطلب وہ اور آگے بڑھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت پڑی کہ ہم دافع سے قسم کھلوائیں، ٹھیک ہے، وَدَعْوَى الْغَرِيمِ الْعِلْمِ بِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اور کہیے کہ قسم کیوں کھلوا رہے ہیں اس سے آپ، ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہونا تو آپ کو کہنا تو یہ چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کون؟ الغریم. غریم کون؟ یعنی قرض دار، جس نے قرض دیا ہے، یعنی مرتہن. اس کا تو دعویٰ بالکل غیر معقول ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ یعنی کام دوسرے کا ہے اور وہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا. تو کہ یہ تو بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، گویا کہ پورا اشکال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا اشکال ہے کہ بھائی آپ اس سے قسم کیوں کھلوا رہے ہیں سامنے والے سے، راہن سے، جبکہ کام اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے مرتہن کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ مرتہن کی بات کو مطلب کوئی اس کا تو اصل دعویٰ ہی غیر معقول ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، سنیے گا لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ الْقَاصِدِ. ہاں کہہ رہے کہ ہم قسم اس لیے کھلوا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان دونوں نے ہمیشہ معاملہ کیا ہے، 3 بار ملے ہیں، ہمیشہ جو قرض اور اس کے حوالے سے متعلق بات کیا ہے، ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ اطلاع المرتہن، کہ مرتہن کو اس بات کی خبر ہوئی ہو. کس بات کی؟ کہ اس نے جنوری کی نیت سے دیا یا فروری کی نیت سے. کب؟ کیسے؟ کہا بے اقرار قاصد، کہ خود قاصد نے، خود دافع نے، خود راہن نے بات میں اس نے یہ کہا ہو، کبھی اقرار کیا اس بات کا کہ میں تمہیں جنوری والا قرض واپس کر رہا ہوں اور اب وہ مکر رہا ہے اس بات سے، یا فروری والا واپس کر رہا ہوں اور اب وہ اس بات سے مکر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کا امکان پایا جاتا ہے. لہٰذا اس امکان کو دور کرنے کے لیے، تاکہ کس طرح کا کوئی وہم نہ رہ جائے، ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف اس کے کہہ دینے سے بات ثابت نہ ہو، وہ قسم بھی اس بات کے اوپر کھا لے. پتہ نہیں عبارت واضح ہوئی نہیں ہوئی. یہ انما احتیجہ سے لے کے غیر معقول تک یہ پورا اعتراض تھا، ٹھیک ہے. اعتراض کیسے تھا؟ یعنی انما احتیجہ نے کہہ رہے کہ یمین کی ضرورت پڑی، جبکہ یہ کام تھا کس کا؟ دافع کا، ٹھیک ہے. اور اس کو تو مطلب اس کی تو بات غیر معقول ہے، اصلا یہ دعویٰ ہی اس کا غیر معقول ہے. دوسرے قصد کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے. اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آگاہ ہو اس بات سے، اس طرح سے کہ اس نے وہ کبھی اس کے سامنے اقرار کیا ہو. یہ پورا اشکال ہو سکے. ختم ہو گئی بات. اب یہاں پر اختلاف کس حوالے سے تھا؟ دیکھیے 2 اختلاف ہم نے پڑھا. ایک اختلاف تھا یہاں 2 اختلاف نہیں پڑھا، ابھی ایک ہی اختلاف پڑھا. ایک میں تو کہہ دیا تھا کہ معین کر دیا تھا، تلفظ کر دیا تھا کہ یہ جنوری والا میں لوٹا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف معین کر دیا تھا. اطلاق چھوڑ دیا، مطلقاً قرض ادا کیا، اور اختلاف اس بات میں ہو گیا کہ قصد کون سا کیا ہے. یہ ایک اختلاف. سنیے اب دوسرا اختلاف، وَلَوْ تَخَالَفَا فِيمَا تَلَفَّظَ بِإِرَادَتِهِ فَقَدْ ذَلِكَ. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دونوں میں اختلاف اس بات کے اوپر ہوا کہ تلفظ کس بات کا کیا ہے. اپنے ارادے کو بیان کرنے کے لیے اس نے مثال طور پر راہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا جنوری کا اور جنوری ہی کہا ہے، ٹھیک ہے. مرتہن کہہ رہے کہ نہیں، تم نے فروری کہہ کے ہمیں واپس کیا تھا. تو کیا حکم ہے؟ کہہ رہے فَقَدْ ذَلِكَ. تو ویسے ہی حکم ہے کیا کہ راہن کے دافع جو قسم کھائے گا اور اس کی بات ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں سے والی بات کہ وَيُمْكِنْ رَدُّهُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّخَلُّفِ فِي الْقَصْدِ. شارح کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم یہ جو بات ہے نا، یہ الفاظ میں اختلاف کی بات کو ہم پلٹا دیں کس کے اوپر؟ قصد میں اختلاف کے اوپر، ٹھیک ہے. یعنی ضرورت نہ پڑے ہم کو الگ سے بیان کرنے کی اس کی،
بس یعنی قصد کے اختلاف کی طرف یہ الفاظ کے اختلاف بھی پلٹ جائے. کہا کیسے؟ اذ العبرۃ بہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اذ العبرۃ بہ واللفظ کاشف عنہ، اس لیے کہ معتبر کیا ہے؟ قصد ہے. اعتبار کس کا ہے؟ قصد کا. اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ انسان کے ارادے کو، انسان کے قصد کو آشکار کرتا ہے، سمجھاتا ہے نا، ظاہر کرتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ارادے کو بتانے ہوتے ہیں، حاکی ہوتے ہیں وہ، ہے نا، وہ حاکی ہوتے ہیں. تو انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا مطلب اس کے ذہن میں ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کا حصہ. تو الفاظ میں اختلاف گویا کہ قصد میں اختلاف ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ کا اختلاف قصد کے اختلاف سے ہٹ کر کوئی الگ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ پلٹ رہا ہے اس کی قصد والی. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جو حکم قصد کے اختلاف میں ہے وہی حکم الفاظ کے اختلاف میں بھی ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. ہاں یہ بھی بہت آسان سی بات ہے. وہی ایک یعنی کیا کہ مطلب متعدد کو اب تک یہ تھا کہ قرض متعدد تھے اور ہر ایک کے مقابلے میں رہن رکھا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر ایک متعدد قرض ہے، بعض کے مقابلے میں رہن ہے، بعض کے مقابلے میں رہن نہیں ہے، اور اختلاف یہ ہو گیا. راہن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رہن والا قرض لوٹایا تاکہ رہن میرا واپس کرو. مرتہن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے ایسا قرضہ دیا ہے جس کے مقابلے میں رہن نہیں تھا. ٹھیک، سنیے، لیکن اس کا حکم وہی بتا دیا ابھی، وقضا کہہ کے. وہ قضا یعنی کیا؟ ہاں ایسا. تو اس طرح سے یعنی کیا؟ یعنی راہن قسم کھائے گا، اس کی بات ثابت ہو جائے گی. کیا؟ لو کان علیہ دین خال عن الرہن، کہ اگر راہن کے اوپر کوئی ایسا قرض ہو کہ جو خالی ہو کس سے؟ رہن سے. وآخر بہ وآخر بالدین رہن، دوسرے والے کا رہن. اور بعض ایسا ہو یعنی، اور وآخر بہ بھی پلٹا ہے اس طرف آخر کی طرف، یعنی وہی آخر میں وہی قرض. ایک اور قرض ہو کہ جس کے مقابلے میں اس نے کیا رکھا ہے؟ رہن رکھا ہے. ایک قرض رہن والا، ایک قرض بدون رہن ہے. ٹھیک ہے. فدع الدفع عن المرہون به لیفک الرہن، پس اس نے دعویٰ کیا. فدعا میں دعا کا فاعل کون ہے؟ راہن، دافع. تو راہن نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو دفع کیا ہے، میں نے جو قرض ادا کیا ہے وہ کون سا کیا ہے؟ عن المرہون به، ایسا قرض ادا کیا جس کے مقابلے میں ہم نے رہن رکھا تھا. کیوں اس کا دعویٰ کر رہا ہے رہن والا؟ لیفک الرہن، تاکہ رہن جو رکھا ہے وہ واپس لے لے. ودع الغریم، غریم سے مراد یہاں پر مرتہن نے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الدفع عن الخالی، دفع تو تم نے جو کیا ہے، جو قرض ہمیں واپس کیا ہے، وہ ایسا قرض واپس کیا ہے کہ الخالی عن الرہن، جو کہ رہن سے خالی تھا، تاکہ تم کوئی چیز رہن پہ نہ لے سکو، یعنی رہن اپنا واپس نہ لے سکو. یہ لیب کر رہن، تاکہ رہن جو کیا ہے اس کے پاس باقی رہ جائے. تو یہاں پر کیا کریں گے ان اختلاف میں؟ فالقول قول الدافع مع یمینہ. تو یہاں پر بھی قول دافع کا قول ہے قسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا دلیل سنیے کیوں قسم اس کے قول کو اپنائیں گے؟ لأن الاختلاف یرجع الی قصدہ. یہاں پر بھی جو اختلاف ہے یہ قصد راہن کے اوپر پلٹ رہا ہے، اور قصد راہن میں جو اختلاف تھا وہ ہم آپ کو یہ والا حکم بیان کریں گے. الذی، سنیے، الذی لا یعلم الا من قبل. اور قصد ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو قاصد ہی بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا قصد کیا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے، دوسرا اس سے آگاہ نہیں ہے. کل اول، جیسا کہ اس سے پہلے والے میں تھا، کیا جب ہر دین جو کیا ہے کہ مقابلے میں رہن تھا اور اختلاف ہو گیا تھا قصد میں، تو جو حکم تھا وہی یہاں پر بھی ہوگا. انشاءاللہ جی آسان تھا انشاءاللہ. اب بتائیے ثانیہ شریف پڑھیں. تو یہ تھوڑا سا بہرحال دقیق مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لہذا سا غور کیجیے گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. سارے مسائل جو کیا اختلافی کے حوالے سے ہیں. اب اس میں اختلاف کی سنیے گا کیا ہے. الثانیہ عشرہ لو اختلف فیما یباع به الرہن فاراد المرتہن بیعہ بنقد والراہن بغیرہ بیع بالنقد الغالب سواء وافق مراد احدہما ام خالفہما. اب دیکھیے یہ مطلب اختلاف راہن اور مرتہن میں اس بات کے اوپر ہوا کہ رہن کو، ٹھیک ہے، رہن کو مثال تو اب یہاں پر آپ کو مطلب اس کے پس منظر میں جو باتیں ہیں وہ آپ کو فرض کرنی ہوں گی. وہ کیا کہ مثلا راہن نے مرتہن سے قرضہ لیا اور وہ قرض واپس نہیں کر پایا. ٹھیک ہے، تو اب مرتہن کو حق ہے. اور یہاں پر بھی فرض کر لیجئے کہ حق کیوں ہے کہ چونکہ مثال تو اس نے وکالت لے رکھی تھی تاکہ ایک دم سے وہ بیچ سکے. اس نے وکالت لے رکھی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ بیچ سکے. اب یہاں پر جب بیچنے کی نوبت آئی
کہ وہ تو وکیل ہے, مرتہن اٹھا کر بیچ دے گا. جب بیچنے کی نوبت آئی تو ان دونوں میں اختلاف ہو گیا. کس حوالے سے اختلاف ہو گیا کہ اس جو مال رہن ہے اس کو بیچنا ہے, ٹھیک ہے, بیچنا ہے. تو اب بیچنا ہے تو اس کو کس مطلب پیسے سے, کس پیسے کے عوض بیچنا ہے, کس نقد کے عوض بیچنا ہے, اس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. راہن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے اس رہن کے سامان کو ڈالر کے حساب سے بیچو. تو سنیے گا کیوں, اسی کے ڈالر سے بیچو گے تو کیا ہوگا, مہنگا بکے گا, اس سے جتنا مہنگا بکے گا اس میں میرا فائدہ ہے, تاکہ اتنا زیادہ میرا قرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا. مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم اس کو تمان میں بیچیں گے, یا پھر دینار میں بیچیں گے, یا روپیہ میں بیچیں گے. تو یہ اختلاف ہو گیا, نقد میں اختلاف ہو گیا کہ کس میں بیچا جائے. واضح انشاءاللہ راہن اور مرتہن کے درمیان میں. راہن نے کچھ اور پیسے کے سے بیچنے کا قصد کیا اور مرتہن نے کچھ اور. تو کیا کہیں گے, کہہ رہے ہیں کہ یہاں حکم یہ ہے کہ بیع بالنقد الغالب. یہ دیکھا جائے گا کہ جس جگہ پہ, جس سوسائٹی میں وہ لوگ رہ رہے ہیں, ہے نا, وہاں پر رائج کون سا پیسہ ہے, کون سا نقد جو ہے وہ نقد نہیں رائج ہے. اگر ڈالر ہے, ڈالر سے سارا معاملہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, ڈالر سے بیچ دیا جائے گا. اگر وہاں پہ دینار سے معاملہ چل رہا ہے یا تومان سے چل رہا ہے تو اسی کے حوالے سے بیچا جائے گا. ٹھیک ہے, اعتبار کس کا ہے, نقد غالب کا, کہ نقد غالب کون سے نقد ہے اس کے حوالے سے بیچا جائے گا. اب سنیے, سواء وافق مراد احدہما ام لا. اب یہاں پر دیکھیے گا, اب سنیے, نقد غالب کا اعتبار ہے, ان دونوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہے. نہ ان کے دینار کا اعتبار ہے, نہ ان کے ڈالر کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے, ہاں پاؤنڈ کا اعتبار ہے. ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ نہ پاؤنڈ کا اعتبار ہے اور نہ دینار کا اعتبار ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. کس کا اعتبار ہے, نقد غالب کا. اب سنیے, اب یہ نقد غالب ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دینار, یہ کہہ رہے ہیں پاؤنڈ, ہو سکتا ہے نقد غالب کیا ہو, درہم ہو. سمجھ رہے ہیں. اگر فرض کر لیجیے مسئلہ ایسا ہو کیا کہ مرتہن یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو دینار کے عوض بیچیں. اچھا, وہ راہن یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اس کو پاؤنڈ کے حساب سے بیچیے, اور جو مرتہن راہن, اور نقد غالب جو کیا ہے, دونوں میں سے کچھ نہیں ہے, درہم ہے. تو کیا کریں گے, اعتبار درہم سے بیچا. ٹھیک ہے, یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے مراد ہو گیا, یعنی کیا, یعنی ایک کے موافق ہو گیا. آپ دینار سے بیچنا چاہتے ہیں, آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ دینار سے سارا معاملہ ہو رہا ہے, تو بہرحال دینار سے ہی بیچ دیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اعتبار نقد غالب کا ہے. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو جس سے زیادہ پیسہ ملے اس سے بیچنا چاہیے. ابھی بات آنے والی ہے, ابھی بات آنے والی ہے, مطلب وہی ابھی آگے بات آنے والی نہیں. نقد غالب کا مطلب یہ نہیں ہے. نقد غالب کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنسی اس جگہ پہ, مطلب جو چلن ہے جس کا, اس سے بیچا جائے گا. اغلبیت لوگ جس سے معاملہ کر رہے ہیں اس سے. ہاں نہیں, یہاں دینار ہے, یہاں پہ بھی جائیں گے سامان لینے کے لیے, ابھی ہم آپ کو دیں بازار لے کے, اب کہاں سے لے کر آئیں گے, دینار سے لے کے آئیں گے. سنیے گا, اب یہاں پر ایک وہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی بیچنے والا بائے کب ہوگا, عفواً مرتہن کب ہوگا بیچنے والا. کہہ رہے بیچنے والا مرتہن اس وقت ہوگا یا تو اس نے وکالتیں رکھی, جو ہم نے اس سے پڑھ چکے ہیں, ہے نا, کہا اس سارے جھمیلے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا, وکالتیں لی تھی. ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ یا پھر یہ کہ وہ جو اس نے کہا ہے, یعنی جو مثال تو وہ مرتہن بیچنا چاہ رہا تھا دینار سے, اور رائج بھی ہے کیا ہے, دینار ہی ہے, تو ٹھیک ہے یہ بیچے گا. ٹھیک ہے, اور نہ یا پھر نہیں, مرتہن پہلے یہ کہہ رہا, سنیے گا, مرتہن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو ڈالر سے بیچیں گے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں وہ دیکھا کہ نہیں, یہاں تو سارا معاملہ جو ہے دینار سے ہو رہا ہے, لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو دینار سے ہی بیچ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں ان حوالوں سے ان سارے مسائل میں مرتہن جو کیا ہے بائع ہوگا, مرتہن جس کو بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہے, حاکم شرع بیچے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ وکیل نہیں بنا تو. جی, اب سنیے, اب دیکھیے گا, کہہ رہے کہ آپ مسئلہ ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ رہن کو بیچنا ہے, رہن کو وکیل بن گیا ہو تو اس کی مرضی کسے بیچ سکتا ہے کیا؟ ہاں جی, وکیل اگرچہ بنا لیا, جیسے مجھے وکیل بنانا ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ راہن کہہ رہے کہ ڈالر میں بیچوں, میں کہا نہیں, میں ڈالر میں تو تمہانے بیچوں گا.
نہیں تو آپ یہ تو دیکھیے وکیل کے تصرفات کے اوپر موکل کا حق ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وکیل کی مرضی جو چاہے کر لے. موکل تو ابھی راہی نہیں ہے, اور ابھی بات آنے والی ہے دیکھیے گا. اور وکیل تصرفات اپنے جو موکل سے ہٹ کے نہیں کرتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں وہ باطل کر دے اس کی وکالت کو؟ ہاں باطل, ابھی وہ تو بات ساری پڑھ چکے ہیں ہم کہ کب باطل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. ابھی دیکھیے نا, ابھی اصل مسئلہ یہ تو ایک ضمنی بات تھی, یہ ایک ضمنی بات تھی. اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے راہن و مرتہن میں کہ رہن کو کس پیسے میں کس نقد میں بیچنا ہے, تو اس میں یہ کہا تھا کہ اس کا جواب یہ کہ جو رائج ہے اسے بیچنا ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے, کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو کہہ رہے ہیں, دو نقد کہہ رہے ہیں, پاؤنڈ اور دینار, دونوں رائج ہے, دونوں رائج ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, نہیں اس کو ڈالر کو ہم یہاں رائج نہیں کہیں گے, ہے سر رائج. ہمیں تو لگتا ہے کہ تومان کو رائج کہہ سکتے ہیں, ہر دکان والا ایکسیپٹ کر رہا ہے, لے رہا ہے. تومان زیادہ ڈالر ہوتا ہے. نہیں دیکھیے رائج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب گورنمنٹ وغیرہ میں اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا کہ آپ جس دکان پہ جائیے آپ سبوں کے پیسے لے لیجئے, دے دیجئے, اس کو رائج ہونا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے ڈالر کا, ایسا نہیں. جیسے نیپال میں انڈیا. یہ دیکھیے سنیے, اب یہ اس بات پہ غور کیجیے ذرا سا. ابھی مسائل ہمارے سخت ہیں, اس پہ ہم ٹائم نہ صرف کریں, ابھی آگے تھوڑا سا مسئلہ دقیق آنے والا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں کے دونوں جو نقد ہیں وہ دونوں ہی غالب ہیں, وہ دونوں ہی رائج ہیں, دونوں سے معاملہ, یعنی سرکار نے دونوں کو ہی اہمیت دے رکھی ہے, دونوں سے بیچا جا رہا ہے مسئلے کو. اب سنیے تو کیا کریں گے, کہہ رہے ہیں کہ بیع بمشابہ الحق منہما ان اتفق. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, دیکھیں گے کہ رہن سے, سنیے گا, رہن کے مشابہ کون سا والا نقد ہے, نقد یا یہ کہہ لیں کہ نقد کے یعنی وہ جو پیسہ رائج ہے اس کے مشابہ کون سا رہن ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے جو ہے اس کی کیا مثال پیش کروں میں, ایسے ایران سے باہر سے چیزیں آتی ہیں ساری, ڈالر میں اس کا ہوتا ہے ریٹ. اب ڈالر میں رکھ دیا, اٹھایا ایک کارٹون تیل ہی رکھ دیا, تیل مثلاً ایران سے آ رہا ہے, ڈالر میں سارا ٹرانزیکشن کرتے ہیں, تو اس کو ڈالر سے تولا جائے گا. پھر ایک گالے کا دودھ جو آتا ہے, گالے کا کارٹون آتا ہے, تو ڈالر دکان میں دینار میں نہیں ہوتا, ڈالر میں ہوتا ہے. اب میں نے ایک پورا وہ رکھ دیا بینک رہن میں, اب اس کو بیچنا ہے چونکہ یہ ڈالر میں ہوتا ہے, پھر ڈالر اقرب ہے. ایک منٹ دیجیے. ہاں, اس میں یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے, کہہ رہے کہ اگر دونوں جو راہن اور مرتہن نے جو دعویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں ہی رائج ہیں باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے, دینار بھی رائج ہے اور ڈالر بھی رائج ہے. تو اب اس پہ کس سے ہم اس کو رہن کو بیچیں گے؟ ہاں, تو کہیں گے کہ ہاں بمشابہ الحق, دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون جو ہے وہ حق کے مشابہ. یہاں پہ حق سے مراد کون سا لے رہے ہیں؟ حق سے مراد, ہاں حق سے مراد, سنیے گا یہ سارا مسئلہ یہاں پھنسا تھا. حق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مرتہن جو حق طلب کر رہا ہے راہن سے, یعنی راہن نے جو قرضہ لیا تھا وہ کیا لیا تھا, دینار میں لیا تھا اس سے یا ڈالر میں لیا تھا؟ تو کہہ رہے کہ اگر راہن نے قرضہ اس سے ڈالر لیا تھا تو اس کو جو ہے وہ ڈالر سے عوض بیچے گا, اور اگر دینار لیا تھا تو دینار کے عوض بیچے گا. تو یہاں پر حق سے مراد کیا ہے, یعنی حق مرتہن, کہ جو مرتہن کا حق ہے جو اس پر یعنی وہ اس کو لینا ہے راہن سے. دیکھیں کہ اس سے مشابہ کون سا ہے, وہ جو رائج ہے, ڈالر ہے تو ڈالر, دینار ہے تو دینار. اب بات واضح ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں, البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب منہما ان اتفق, اگر یہ چیز متفق ہو گئی, یعنی ایسا ہوا بھی ہاں کہ اختلاف تھا دینار اور درہم میں, دینار اور ڈالر میں, اور اس نے دینار یا ڈالر کو بھی قرضہ دے رکھا تھا کسی ایک. اب سنیے, فَإِن بَايَنَهُمَا, ٹھیک ہے, اب اگر ایسا ہو کہ نہیں جو نقدین غالبین ہیں, جو رائج ہیں وہ اس سے الگ ہے. مثال طور پر جو رائج ہے وہ دینار اور ڈالر ہیں, اور اس نے جو قرضہ دے رکھا تھا کیا دیا تھا, تومان دیا تھا مثلا. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے کہ اور ان دونوں میں سے متفق بھی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کس سے بیچا جائے گا.
تو کہہ رہے ہیں کہ حاکم شرع جو کیا ہے اس کو معین کرے گا اس کو کس کے رہن کو کس کے حوالے سے بیچنا ہے، درہم یا دینار یا ڈالر. بات واضح ہے بات واضح ہے انشاءاللہ. اب سنیے گا یہاں پر تھوڑا سا اختلافی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں متفق نہ ہو سکے، دونوں نے وہی راہن اور مرتہن نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ ہم کو کس کے عوض بیچنا ہے، کس نقد کے عوض، تو آپ نے یہ کہا کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر دونوں ایک متفق نہیں ہو رہے ہیں اور رائج جو ہے وہ دونوں ہی پیسے ہیں تو حاکم شرع جو ہے اس کو معین کرے گا. یہ بات کہی نا آپ نے. یعنی آپ نے، آپ سنیے گا تو اختلافی بات ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ شارح نے جو کیا مصنف کو گویا کہ ایک طرح کا اشکال کیا. اشکال یہ کیا کہ اشکال یہ کیا کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس نقد کے اوپر ان دونوں نے دعویٰ کیا ہے دونوں نقد رائج ہوں، ٹھیک ہے، اور اتفاق نہ ہو تو حاکم شرع آئے گا اور وہ معین کرے گا. اتفاق ہو گیا تو جس پہ اتفاق کرے اس پہ بیچ دیں گے، نہیں اتفاق ہوا تو حاکم شرع معین کرے گا. سنیے گا آپ نے بس اسی یعنی کہنے کا تھا کہ آپ نے یہ جو حکم لگایا نا کہ اگر اتفاق نہیں ہو رہا ہے دونوں میں تو حاکم شرع آ کر معین کرے گا، آپ یہ جو مطلقاً اس بات کو کہہ رہے ہیں کہہ رہے اس پر ہمیں اشکال ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی کتاب دروس میں کیا ایک اور اسٹیپ بیان کیا اس کے بعد، یعنی ایک دم سے حاکم شرع کے پاس جانے کو نہیں کہا ہے. اگر اتفاق نہ ہو، رائج دونوں پیسے ہوں، اختلاف ہو گیا تو آپ نے وہاں پر کتاب دروس میں یہ نہیں کہا کہ حاکم شرع آئے گا اور معین کر دے گا، بلکہ ایک حاکم شرع اپنی کتاب دروس میں ایک اور حل بتایا ہے آپ نے کہ اگر اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ کیا کریں گے، کہیں گے یہ دیکھا جائے گا. سنیے گا یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں پیسوں میں سے، سنیے گا دونوں پیسوں میں سے، ٹھیک ہے، اسہل کون ہے، اسرع کون ہے، کیا ہے حق کے مرتہن کو قبض کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اس نے جو رہن رکھا تھا گندم رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو بیچنا ہے، اور رائج دونوں پیسے دینار بھی ہیں ڈالر بھی ہیں. اب یہ چاہے تو گندم کو ڈالر پہ بھی بیچ سکتا ہے، دینار پہ بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے. مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو دینار پہ بیچیں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم راہن کے آپ کو ڈالر میں بیچیے، اور رائج دونوں ہیں اور اتفاق نہیں ہو پایا. تو شارح کیا کہہ رہے ہیں، مصنف نے کیا کہا کہ حاکم آئے گا اور وہ کہے گا کہ اس گندم کو کس کے عوض بیچنا ہے. غور کیجیے گا، ایک دم سے کہا کہ حاکم کے پاس جاؤ. شارح کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب دروس میں آپ نے ایک دم سے حاکم کے پاس نہیں بیچا اس اختلاف کے بعد، بلکہ کہاں بھیجا؟ آپ نے کہا کہ پھر دیکھیں گے کہ اس گندم کو بیچنے میں جلدی سے حق کیسے حاصل ہو جا رہا ہے، یعنی بیچتے ہی پیسہ جلدی کس سے مل جا رہا ہے. مثال کے طور پر رائج تو ہے، سب رائج ہے، مگر مثال کے طور پر ہمیں اگر ہم دینار سے بیچیں گے تو زیادہ جلدی اس کو قرضہ اپنا واپس ہو جائے گا. زیادہ آسان ہے، ہر گلی کوچے میں آپ دینار میں بیچ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا مطلب بوڑھا آدمی ہے، سمجھنے اجھنے کی صلاحیت اس کو دینار کی زیادہ صحیح ہے. اس طرح کا سمجھ لیجیے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دینار سے بیچنے میں مرتہن کو زیادہ آسانی ہے، اسرع ہے، جلدی سے اس کا حق بھی حاصل ہو جائے گا اور آسان بھی. کتاب دروس میں آپ نے کیا کہا کہ اگر اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو حاکم سے پہلے یہ کرے گا جس سے آسانی سے جلدی سے حق حاصل ہو جا رہا ہے مرتہن کو، کیا کریں گے ہم اسی سے اس کو بیچ دیں گے. ٹھیک ہے. تو شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ آپ کا یہ کہنا زیادہ بہتر تھا، یعنی اچھا تھا، یعنی وہ ہوا حسن. آپ کا یہ ایک دم سے راہن حاکم کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ لگا دینا یہ زیادہ اچھا تھا، یعنی جانب مرتہن کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اچھی بات کہی تھی. تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر وہ کریں. ٹھیک ہے. اب سنیے گا حسن کہا ہے. اب ایک اور بات ہے، علامہ ہلی اپنی کتاب تحریر میں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سنیے گا، اگر اسی گندم کے بیچنے میں اختلاف ہو جائے کہ دینار سے بیچنا ہے یا ڈالر سے، اور رائج دونوں ہی پیسے ہیں اور دونوں راہن و مرتہن کسی پر ایک پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، سنیے گا، تو دروس میں مصنف نے کیا کہا تھا کہ جانب مرتہن کو دیکھا جائے، ہاں جانب مرتہن کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں بیچا جائے گا. کتاب تحریر میں سنیے، کتاب تحریر میں علامہ ہلی کہہ رہے کہ نہیں، جانب راہن کو دیکھا جائے گا. اچھا کیا مطلب؟ سنیے گا، اختلاف ہو گیا کہ ڈالر سے بیچنا ہے یا راہن سے دینار سے، اور دونوں ہی رائج ہیں. تو اپنی کتاب تحریر میں علامہ ہلی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سنیے گا، اگر اس گندم کو دیکھیے گا، اگر اس گندم کو ٹھیک ہے ڈالر کے عوض بیچیں گے تو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ جتنا اس نے قرضہ لیا ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر دینار کے عوض بیچیں گے تو اس سے کچھ کم ملے گا، بہت زیادہ کم نہیں، کچھ کم ملے گا، کہ جس سے پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہوگا، زیادہ نہیں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہوگا. اور یہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے آپ اگر معاملہ ڈالر میں کیجیے تو کچھ زیادہ پیسے ملتے ہیں. جیسے آپ کوئی انڈین پیسے لینے جائیے، ڈالر سے کیجیے تو زیادہ ملتے ہیں اور دینار سے کیجیے تو کم ملتے ہیں. مثال تو ایسا ہے بالکل. آج ہے بات سن تو علامہ ہلی یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے اس زمانے میں مطلب یہ سارے مسائل حل کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کہ راہن کو کس میں فائدہ ہو رہا ہے. گرچہ اختلاف ہے، دونوں میں اتفاق نہیں ہوا، لیکن علامہ ہلی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ جانب راہن کو یعنی ترجیح دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ راہن کو کس میں زیادہ فائدہ ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہن کو ڈالر میں بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے، کہ اگر ڈالر میں بیچیں گے تو راہن کو ایک پیسہ الگ سے نہیں دینا ہوگا، اور دینار سے بیچیں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہوگا. تو علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ آپ حاکم شرع کے پاس پہلے نہ جائیے، پہلے آپ یہ کیجیے کہ اٹھائیے اور اس گندم کو ڈالر کے بس بیچ دیجیے اور اس سے قرض کے بات ہوتا ہے انشاءاللہ. اب سنیے شاعر نے کیا کہا، وَهُوَ أَحْسَنُ. علامہ ہلی کا یہ کہنا یہ احسن ہے. اس ان کے مصنف کی بات پہ کہا تھا وَهُوَ حَسَنٌ، اور ان کی بات کہا وَهُوَ أَحْسَنُ. یہ زیادہ ہے، یعنی اگر اس کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بہت آسان یہ ہے کہ آپ جب اختلاف ہو جائے، اتفاق نہ ہو پائے، تو دو ایک مصنف نے مرتہن کی مصلحت کو ترجیح دی، علامہ ہلی نے راہن کی مصلحت کو ترجیح دی. ٹھیک ہے. اور شارع نے مرتہن کی مصلحت پہ حسن کہا اور راہن کی مصلحت کو ترجیح دینے پہ احسن کہا ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہ پورا مسئلہ تھا. دیکھیے گا عبارت الثانی عشرہ کہنے لو اختلف فیما یباع بہ الرہن. دیکھیے گا یعنی جو ہم نے پڑھا ہے، دیکھیں اس پہ تطبیق ہو پا رہی ہے کہ نہیں. کہنے کہ اگر دونوں میں لو اختلافا تثنیہ کی ضمیر ہے، پلٹے گی راہن اور مرتہن کی طرف. جی نہیں کیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، ثانی عشر ہے یہ. یہاں تک فالحکم تک والحکم امتناع اور امتناع من تعین تک کر لیا. نہیں ہم نے وہ نہیں پڑھا، مطلب ہم اس کو عبارت کر کے رکھے ہوئے تھے ذہن میں، لیکن عبارت نہیں پڑھی تھی. سنیے کہنے لو اختلف فیما یباع بہ الرہن. کہہ کہ اگر راہن و مرتہن میں اختلاف ہو جائے، کس حوالے سے کہ فیما یباع بہ الرہن، کہ رہن کو کس چیز سے بیچا جائے، کس پیسے کے بدلے بیچا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ڈالر یا دینار. فاراد المرتہن بیعہ بنقد. مرتہن نے ارادہ کیا کہ اس کو ایک نقد کے عوض بیچو. کون کیا کہ دینار کے عوض بیچو. ٹھیک ہے. راہن نے والراہن بغیر النقد، راہن نے کہا کہ نہیں اس کو دینار نہیں، اس کو ڈالر کے عوض بیچو. اور الگ الگ پیسے کا ان دونوں نے ارادہ کر لیا. تو سنیے گا کیا یہ مجہول پڑھنا ہے. بیع بالنقد الغالب. اختلاف ہو گیا تو حکم کیا ہے کہ دیکھیں گے کہ شہر میں رائج کون سا نقد ہے، دینار ہے یا ڈالر ہے. جو رائج ہے اس کے حوالے سے بیچ دیا جائے گا. اب سنیے گا یہ بہت دقیق بات ہے. سواء وافق مراد احدہما ام خالفہما. چاہے آپ کا اس نقد رائج، سکہ رائج کے عوض بیچنا ان دونوں میں سے کسی ایک کے مراد کے موافق ہو. ٹھیک ہے. میں کیا مطلب دیکھا جائے کہ یہاں نجف میں دینار سے ہو رہا ہے تو مرتہن نے تو دینار کہا تھا، دینار سے بیچ دیا. یا پھر نہیں، وہ کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے پاؤنڈ، ایک کہہ رہا ہے ڈالر، اور دونوں میں سے کوئی یہاں پر رائج نہیں ہے. رائج یہاں پہ دینار ہے تو ایک نے پاؤنڈ کہا تھا، ایک نے ڈالر کہا تھا. تو کیا کریں گے، کس سے بیچیں گے؟ جو چل رہا ہو بیچیں گے دینار سے ہی. جو چل رہا تو یہ کہنا چاہ رہے سواء خالفہما، چاہے ان دونوں کے ارادے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نہ ڈالر سے بیچا نہ آپ نے پاؤنڈ سے بیچا تو دینار سے. تو یہی کہنا چاہ رہے سواء وافق مراد احدہما ام خالفہما. چاہے ہو سکتا ہے کہ دونوں کے خلاف ہو، ایک کہہ رہا پاؤنڈ، ایک کہہ رہا ڈالر، بیچ دیا آپ نے دینار کے. اس لیے کہ اعتبار کس بات کا، اسی بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اعتبار سکہ رائج الوقت کا ہے. جی سنیے گا. والبائع المرتہن ان کان وکیلا. ٹھیک ہے. بائع جو ہے وہ کیا کون ہوگا؟ مرتہن ہوگا. مرتہن بیچے گا کب؟ اگر وہ وکیل ہوگا، پہلے سے اس نے وکالت لے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شرط. دوسری بات والغالب موافق لمرادہ، اور جو غالب ہے یعنی جو سکہ رائج ہے وہ کیا ہے، اس کے جو مرتہن کہہ رہا ہے اسی کے حوالے سے. یعنی دینار چل رہا ہے اور اس نے دینار ہی میں بیچنے کو کہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور سنیے گا اور رجع الی الحق. یا پھر نہیں، اس نے پہلے کہا تھا ڈالر لیکن دیکھا کہ نہیں یہاں تو بھائی ڈالر کیونکہ تو اس میں نقصان ہو جائے گا. ایسا کرتے ہیں کہ ہاں وہ مرتہن پلٹ گیا، پہلے کہا تھا ڈالر اب کہہ رہا ہے دینار. تو اگر یہ ساری صورتحال ہے کہ وہ کیا ہوا، وکیل تھا بیچنے میں، اس نے وکالت رکھی تھی، اور جو وہ کہہ رہا ہے
وہی سکہ رائج الوقت ہے، تو کیا کریں گے، کہہ رہے وہی بیچنے والا ہوگا، یعنی وہ بیچے گا اس بات کو، یعنی اس رہن مال رہن کو بیچنے والا بائع ہوگا. بائع کون ہوگا، مرتہن ہوگا. وہ الا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی اس نے وکالت نہیں لے رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کون بیچ، حاکم شرعی اس کو بیچے گا. بات ختم ہو گئی؟ نہ سمجھ میں آیا تو بتائیے گا. جی انہوں نے پھر ڈائریکٹ لکھ دیا اگر وکیل نہیں ہے تو وہ حاکم شرعی کے پاس جائے گا. لیکن اس سے پہلے اسی کتاب میں انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اس سے کہے گا مرتہن سے، راہن سے کہ تم بیچو، پھر وہ نہ بیچے، راضی نہ ہو تو پھر اس کے پاس جائے گا حاکم شرعی. تو یہاں کیوں نہیں؟ یعنی وہاں دیکھیے، وہاں یہی تھا نا، وکیل نہ ہو، جیسے انہوں نے کہا وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ، اگر وہ وکیل نہیں ہوگا تو حاکم کے پاس جائے گا. اور اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے یہ کہا تھا پہلے وہ مرتہن سے ہی، راہن سے ہی کہے گا، راہن نہیں بیچے گا تو پھر وہاں جائے گا وہ حاکم شرعی کے پاس. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مال رہن کے بیچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہے دونوں میں، سمجھ رہے ہیں، تو راہن کی بات کو یہاں پر ہم قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اعتبار اس کی بات کا ہے. تو یا تو یہ کر لے، اگر وکالت رکھی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر حاکم شرع بیچ دے گا. اور یہاں پر دیکھیے رہن والا حکم یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر مسئلہ یہ سکہ رائج الوقت کو بیچنا. تو یہاں پر بات ہماری اصل رہن کو بیچنے کے اوپر نہیں ہو رہی ہے. اگر رہن میں اختلاف ہو جائے کیوں کون بیچے گا، یہ تو بات وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر غالب سکہ رائج الوقت کے حوالے سے بیچنا ہے تو اس کو شاہ حاکم شرع کرے گا. اب سنیے گا، کہہ رہے فَإِن بَايَنَهُمْ عفواً فَإِن غَلَبَ نَقْدَانِ، ہم نے کہا کہ جو غالب ہے نقد اسی کے حوالے سے بیچنا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ دو کہہ رہے ہیں، یہ دینار اور ڈالر دونوں ہی رائج ہے شہر میں. فَإِن غَلَبَ نَقْدَانِ، تو کیا کہیں گے، بیع بِمُشَابِهِ الْحَقِّ. اس عبارت کو سمجھیے گا ورنہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں، بیع بِمُشَابِهِ الْحَقِّ، تو کیا کس کے حوالے سے بیچیں گے، دیکھیں گے کہ ڈالر اور دینار میں سے حق کے مشابہ کون ہے. حق کے مشابہ یعنی کیا، یعنی مرتہن جو راہن سے طلب کر رہا ہے، جو اس نے قرضہ دیا ہے، وہ کیا دیا تھا، دینار دیا تھا تو دینار سے بیچ دے گا، ڈالر دیا تھا تو ڈالر سے بیچ دے گا. بات واضح انشاءاللہ. بمشابہ الحق، بمشابہ الحق منہما، دونوں میں سے دیکھیں کون ہے جو مشابہ حق ہے. ان اتفقا، اگر وہ متفق ہو جائیں اس بات پر. ہاں، اتفق یعنی اگر یہ بات جی نہیں، اگر ایسا ہو، یعنی اس نے دیا بھی دینار ہے اور اختلاف بھی دینار اور ڈالر میں ہو رہا ہے، ورنہ اس نے مثال طور پر دیا تو تومان تھا اور اختلاف جو ہے دینار اور درہم میں ہو رہا ہے، تو بات وہاں پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. آپ سنیے، فَإِن بَايَنَهُمَا، ٹھیک ہے، اگر کیا ہے اختلاف ہو جائے، یعنی بالکل الگ ہو، جدا ہو، جیسا کہ کیا وجہ سے وہی دیا ہے اس نے تومان، ٹھیک ہے، اور اختلاف جو ہے وہ نقد اس میں دینار اور ڈالر میں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ بھی صورتحال نہیں ہے کہ مشابہ حق سے بیچ دے، یہ والا حکم نہیں لگا سکتے. تو کیا ہوگا، کہ عین الحاکم، تو یہاں پر حاکم شرع، دیکھیے ایک جو حل بتایا تھا کہ جو جس پیسے میں قرضہ دیا ہے اس پیسے میں بیچے گا. قرضہ تو تومان میں دیا، تومان میں سے نہ، یہاں پر تومان رائج نہیں ہے، دینار اور ڈالر رائج ہے مثلا. تو حاکم شرع کیا کرے گا، اس کو معین کرے گا. کب، ان امتنع عن التعین، من التعین، اگر دونوں تعین سے منع کریں، کہ نہیں کیا، اگر دونوں اتفاق نہ کر پائیں کہ درہم ہو یا دینار ہو یا ڈالر ہو، اگر اتفاق نہیں کر رہے ہیں تو کون کرے گا، کہہ رہے حاکم شرع اس بات کو کرے گا. دیکھیے اب یہاں پر وہ والی بات کہہ رہے کہ وہ اطلاق الحکم بالرجوع الی تعین الحاکم، کہ اگر دونوں میں موافقت نہیں ہوئی تو مصنف نے کیا کہا کہ موافقت کے لیے، معین کرنے کے لیے کہ دینار سے بیچے یا ڈالر سے، چونکہ دونوں رائج ہیں. اب کس سے بیچنا ہے، کہہ رہے حاکم کے پاس جائیے، حاکم بتائے گا. سنیے گا، کہہ رہے یہ آپ کا حکم کو مطلق بیان کر دینا، ٹھیک ہے، بالرجوع الی تعین الحاکم، کہ حاکم جا کے معین کرے کہ کس سے بھی اول بیچنا ہے. یشمل ما لو کان احدہما اقرب الی الصرف الی الحق وعدمہ، یہ آپ کو سنیے، آپ کا اس حکم کو کہنا کہ حاکم شرع کے پاس جاؤ، یہ شامل ہے کس کو، اس کو شامل ہے کہ اگر مثال تو نے کہا تھا گندم کو بیچے گا، جا رہے ہیں آپ، نہیں ہاں ایک کو شامل ہوگا. ہاں، یعنی آپ کا یہ حکم کو مطلق چھوڑنا یہ شامل ہے کس کو، کیا، کہ اگر وہ اس کو بیچے گا، گندم کو بیچے گا
دینار سے، تو دینار سے بیچے گا تو اقرب یہ ہے کہ جلدی وہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں. یہ سب سے اچھی مثال ہوگی کیا کہ اگر دینار سے بیچا تو فوراً اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا. ڈالر سے بیچا تو بھیا وہ پھر حوالے والا چکر لگ جائے گا اور وہ صرف ہوتے ہوتے 1-2 دن لگیں گے. مثلا کبھی سرور ڈاؤن ہے، یہ سب سارے مسائل ہوں گے، 2 دن بعد پیسے آئیں گے. تو یہ دیکھیے، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے جب یہ مطلقاً کہہ دیا نا کہ حاکم شرع کے پاس جاؤ، حاکم شرع بتائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ گویا کہ اس چیز کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں کہ دونوں پیسوں میں سے کون اقرب ہے مرتہن کے حق کو حاصل ہونے میں. آپ نے گویا کہ اس کا لحاظ نہیں کیا، جب کہ اپنی کتاب دروس میں آپ نے یہ حکم بتایا، اس کا لحاظ کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے اور معین نہ کر پائے دونوں، تو یہ دیکھیں گے کہ کس پیسے سے بیچنے سے مرتہن کو جلدی اپنا حق حاصل ہو جائے گا. دینار سے بیچے گا تو بس ساتھ میں کیش مل گیا. ڈالر سے بیچے گا تو بھائی اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا مثلا، اب اس کو جا کے مطلب لائن لگانا ہوگا بینک میں، یہ سارے مسائل ہوں گے. بات واضح؟ تو پیسہ دونوں میں مل رہا ہے، ڈالر میں بھی آ رہا ہے اکاؤنٹ میں پیسہ، دینار میں بھی آ رہا ہے، لیکن دینار میں نقد بھی ملنے کا مسئلہ ہے، جلدی حق حاصل ہو جائے. تو بات تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے کتاب دروس میں کہا تھا کہ جس سے اقرب وقت میں جلدی سے مرتہن کو حق حاصل ہو جا رہا ہے اسی میں بیچ دیا جائے گا. آپ نے یہاں پر اس چیز کو بیان نہیں کیا، جبکہ اپنی کتاب دروس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا تھا. سنیے گا، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. وہ اطلاق الحکم، آپ کہہ رہے وہ اطلاق الحکم، حکم کا آپ کو مطلقاً بیان کر دینا. کون سے حکم کو مطلق بیان کیا انہوں نے؟ نہیں بتائیں، دیکھیں کون بتا رہا ہے. یہ جو کہا کہ وہ اطلاق الحکم یعنی حکم کا مطلق بیان کرنا. حاکم شرع کے پاس چلا جائے گا. احسنتم. یہ جو آپ نے ایک دم سے کہہ دیا نا کہ حاکم شرع کے پاس جائے گا اور حاکم معین کرے گا، وہی تو پیسے ہی والا معاملہ ہے. حاکم معین کرے گا. کہہ رہے کہ یہ آپ کو مطلقاً کہہ دینا کہ آپ حاکم شرع کے پاس جاؤ اور حاکم معین کرے گا، کہہ رہے کہ یہ ایک دم سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بیچ میں ایک اور راستہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دیکھنا کہ کس پیسے سے بیچنے میں مرتہن کو جلدی پیسہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اطلاق الحکم برجوع الی تعین الحاکم یشمل ما لو کان احدہما اقرب الی الصرف، کہ دونوں میں سے کون جو کیا ہے، ہاں صرف الی الحق و عدمہ، کہ دونوں میں سے کون جو کیا ہے حق کے حاصل ہونے میں قریب ہے، قریب تر ہے، جلدی مل جائے گا. وہ عدمہ، اور کون کس سے جو ہے وہ نہیں ملے گا، جلدی دیر میں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر اس بات کو بیان نہیں کیا. وہ فی الدروس، اور اپنی کتاب دروس میں آپ نے کیا کہا؟ لو کان احدہما وعن ابھی المتباینین، اور یہ احدہما سے مراد آپ نے کیا متباینین لیا کہ جو الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اسہل صرفا الی الحق تعینہ، آپ نے کتاب دروس میں کیا کہا تھا کہ دونوں میں سے کون اسہل ہیں، زیادہ آسان ہے اپنے مرتہن کے حق کو حاصل کرنے کے لیے. کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ہے کچھ تو اسی کے ساتھ جائیں گے ہم. ٹھیک ہے. یعنی اسی سے بیچا جائے گا. کہ وہ ہوا حسن. اپنی کتاب دروس میں جو یہ بیان کیا تھا آپ نے، یہ حسن تھا. بتا دیں انشاءاللہ. یعنی آپ نے جانب مرتہن کو ترجیح دی تھی اور اچھی بات تھی. وہ فی التحریر، سنیے گا، تحریر میں علامہ ہلی نے کیا بیان کیا تھا کہ لو باینا، اگر کیا ہو، بائن کہتے ہیں کیا، یعنی مختلف ہو جانا. مختلف ہی تو ہے، لیکن رہن ہے گندم، جو مال رہن ہے وہ گندم، اور جو رائج ہے وہ یا تو دینار ہے یا ڈالر ہے، تو دونوں بائن مختلف ہیں. اور دونوں میں سے، اور ان راہن و مرتہن میں سے وہ دونوں کیا ہے، اس بات پہ اتفاق بھی نہیں کرنے کہ ہم اس مال رہن کو دینار سے بیچنا ہے یا ڈالر سے. دونوں اپنے پہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ حاکم شرع معین کرے کہ اس گندم کو کس سے بیچنا ہے. یہ حکم تھا. اب سنیے گا، اپنی کتاب تحریر میں علامہ نے کیا بیان کیا کہ لو با یا نہ، اگر مال رہن الگ ہو جائے، جدا ہو جائے کس سے، جو مال صرف، جو مال سکہ راج الوقت اس سے، تو کیا کہیں گے کہ بی آ بے اوفرہما حظاً، تو اس گندم کو بیچا جائے گا کس سے، اس سے کہ جو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے حظ کے اعتبار سے، قسمت کے اعتبار سے. یعنی کیا مطلب، جو ہم نے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر اس گندم کو ڈالر سے بیچا تو اتنا پیسہ ملے گا کہ راہن کو، مرتہن کو الگ سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آفر ہو گیا، زیادہ ملا اس سے. لیکن اگر اسی گندم کو وہ دینار سے بیچے گا تو اتنا پیسہ ملے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، چاہے 5,000 10,000 دینار ہی صحیح، لیکن اس کو اور ادا کرنا ہے. تو یہ آفر نہیں ہوا، زیادہ فائدہ تو اس میں ہوا ڈالر بیچنے میں. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جانب راہن کو ترجیح دیں گے اور ایسا کہیں گے کہ آپ اس کو دینار میں نہ بیچیے، بلکہ کیا ہے، آپ اس کو ڈالر میں بیچیے، تاکہ یہی آفر ہما حظن ہے. وہ ہوا احسن، حظ یعنی قسمت.
بأوفر رحم حسن، یعنی اس کی قسمت تو یہ نہ ہوئی کہ مطلب اس کو ڈالر سے بیچا تو زیادہ اس کو نصیب ہوا، زیادہ مطلب قسمت میں چیز آئی، اس کی زیادہ چیز حاصل ہوئی اور پیسہ ملا، اور دینار سے بیچا تو کم پیسہ ملتا. وہو احسن، شارح کہہ رہے ہیں کیا کہ علامہ ہلی کا یہ کہنا یعنی جانب راہن کو ترجیح دینا یہ زیادہ بہتر ہے، احسن ہے. فإنه ربما دیے فإنه ربما كان عسر صرف اصل للمالک. سنیے گا، اس لیے ہاں دیکھیے کہہ رہے کیا پھر یہاں گویا اشکال کہ حضور اگر ڈالر سے بیچیں گے تو اس کو جو مرتہن ہے اس کو پیسے دیر سے ملیں گے. گویا علامہ وہ مصنف کا ان پر علامہ پر اشکال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈالر سے بیچنے میں پیسہ زیادہ مل جائے گا لیکن دیر سے ملے گا، اور اس میں سنیے گا اور اس سے بیچنے میں دینار سے اس کو کھڑے کے ساتھ ساتھ پیسہ مل جائے گا. تو اس سے کیوں نہیں کہہ رہے بیچ رہے ہیں؟ کس نے اشکال کیا؟ گویا کہ مصنف نے علامہ ہلی پر. علامہ ہلی جواب دے رہے ہیں، علامہ ہلی جواب دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضور. سنیے گا، اس لیے ہم نے سمجھانے کے لیے کیا کہا کہ مصنف مرتہن کی مصلحت کو ترجیح دے رہے ہیں اور علامہ راہن کی مصلحت کو. تو علامہ جواب دے رہے ہیں مرتہن کو کہ حضور کبھی کبھی دیر سے حق کا حاصل ہونا مرتہن کے لیے یہ راہن کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر ڈالر سے بیچا تو 2 دن بعد اس کو پیسے ملیں گے. مثال کے طور پر ان 2 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے پیسے کا اس کو انتظام ہو جائے اور وہ قرضہ ہی لوٹا دے اور یہ اس کو بیچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے مثلا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کیا اس کو گویا کہ ایک طرح سے وقت مل گیا 2 دن کا اور مزید، اور اس وقت ملا اور ان میں اس نے کہیں سے قرضہ ورضہ لے کر یا کس طریقے سے اس کو کیا ہے اس نے لون میں لے کر کس طریقے سے پیسہ مطلب اس کو واپس کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ دیکھیے وہ ربما کیا کہہ رہے ہیں کہ فإنه ربما كان عسر. کہہ رہے کہ بھائی گویا کہ یہ اشکال ہے مصنف کا کہ بھائی اس کو ڈالر میں بیچنے میں پریشانی ہے. پریشانی کیا کہ دیر سے ملے گا پیسہ. کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی پریشانی مرتہن کے لیے پریشان ہونا یہ اسرہ ہوتا ہے. یہ کیا یعنی مصلحت ہوتا ہے کس کے؟ مالک کے لیے. وہی کیا مصلحت یہی ہے کہ 2 دن کا وقت مل جائے گا اس کو، ہو سکتا ہے ہم 2 دنوں میں پیسہ واپس کر دیں. وحیث یباع بغیر مراده ينبغي مراعاة الحظ له كغیر بما یلی علیہ الحاکم. ہاں اب سنیے، اب کہہ رہے کہ اگر اب بات ختم ہوئی یہاں پر کہ بیچ دیا. کہہ رہے وحیث یباع بغیر مراده. اگر اب سنیے اب فرض یہاں پر یہ ہے کہ راہن کے مراد کے علاوہ راہن چاہ رہا تھا ڈالر میں بکے لیکن بیچا گیا کس سے؟ دینار سے. ٹھیک ہے، دینار سے بیچا یعنی اس کے جو وہ چاہ رہا تھا اس کے برخلاف بیچا گیا. تو مناسب ہے، ضروری ہے کہ یہاں پر لحاظ کیا جائے کس کا؟ اس کا راہن کے حق کو. ینبغی مراعاۃ الحظ لہ للراہن کغیرہ مما یلی علیہ الحاکم. کہنے کہ اگر حاکم کسی چیز کو بیچتا ہے، مثلا تو ہم نے کہا کہ حاکم شر بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، حاکم شر بیچ رہا ہے اگرچہ اس گندم کو، تو اس میں اور حاکم شر کہہ رہا تھا یہ راہن یہ کہہ رہا تھا کہ ڈالر سے بیچیں لیکن حاکم شر نے دینار سے بیچا. بات واضح انشاءاللہ. تو اگر حاکم شر نے دینار سے بیچا ہے تو یہاں پر بھی سنیے گا راہن اور مالک کے کیا ہے؟ مالک کی مصلحت کو ترجیح دی جائے گی، مصلحت کو دیکھا جائے گا کیا کہ اس کی مصلحت کس میں ہے. یعنی دینار سے بیچنے کے بعد اس کی مصلحت میں کیا ہے؟ مثلا جلدی کرنے میں ہے، دیر سے ادا کرنے میں ہے، اس کو تھوڑا سا لحاظ کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کغیر مما یلی علیہ ہے، جیسا کہ اس کے علاوہ جو موارد ہیں کہ جہاں پر حاکم ولی بن جاتا ہے اور حاکم ولی بن کر کچھ تصرفات کرتا ہے، مثلا بچے کے معاملات کو ادا کرتا ہے، یا کوئی اگر پاگل و مجنون ہے تو اس کے مراحل کو اس کو حل کرتا ہے. تو اس میں کیا کرتا ہے؟ حاکم شر کے اوپر حکم یہ ہے کہ وہ ان کے مصلحت کو دیکھے، ان کی مصلحت کا خیال رکھا جائے. تو جس طریقے سے وہاں پر مصلحت کا خیال رکھا جاتا ہے ولی بننے میں حاکم کے، کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی حاکم کی مراہن کی مصلحت کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ حاکم شرعی کو چاہیے کہ مطلب وہ حق کا خیال رکھے، لیکن وہ جو خود اپنے آپ مرجع ہیں ان کا اپنا نظریہ ہوگا، اپنے نظریے کے اعتبار سے وہ فیصلہ کریں گے. یہ انہوں نے اپنا نظریہ بیان دیا، وہ اپنے نظریے سے کریں گے. حاکم شرعی وہی ہوتا ہے نا مرجع. ہاں صحیح بات ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ مطلب مصلحت اس میں ہے کہ نہیں، نہیں مصلحت یہ اس کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو بیچیں گے تو اس کو نقصان ہوگا، تو کیا نقصان نہیں کریں گے ہم. جیسے کہ ابھی یتیم کے حوالے سے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ یتیم میں کیا ہے کہ مطلب یعنی لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. تو اس کا ہم نے وہی بتایا تھا کہ احسن سے مراد کیا ہے، یعنی مصلحت کس میں ہے.
سمجھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.